برطانوی تاریخ کے سب سے بڑے سیریل کلر کی گرفتاری ایک فون کال سے شروع ہوئی۔ وہ ایک بہت ذہین ڈاکٹر تھا۔ وہ کہتا تھا لوگ اچانک مر جاتے ہیں، خصوصاً بوڑھے لوگ جنہیں ایک دن مرنا ہی ہوتا ہے۔ شک کی بنیاد پر پولیس نے جب اسے گرفتار بھی کر لیا تب بھی وہ کہتا رہا کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ مگر ان تمام تر خوش فہمیوں کے باوجود آخر کار ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ پکڑا گیا۔ سینکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد بھی اسے یقین تھا کہ وہ قانون کی گرفت سے محفوظ رہے گا۔ ہائیڈ مانچسٹر کے علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کی آبادی 30,000 سے کچھ زیادہ تھی۔ ہائیڈ کی سابق میئر کیتھرین گرونڈی اگست 1998 میں 81 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ 81 سال کی عمر میں ہونے والی موت پر کسی کو کیا ہی شک ہوتا، لیکن کیتھرین کی وکیل بیٹی کے دل میں شک اس وقت پیدا ہوا جب انہوں نے اپنی والدہ کی وصیت پڑھی۔ بوڑھی خاتون کی وصیت میں لکھا تھا، میں اپنا گھر ڈاکٹر ہیرلڈ فریڈرک شپمن کے نام کرتی ہوں۔ کیتھرین کی بیٹی کا کہنا تھا کہ یہ وصیت ان کی والدہ کی جانب سے نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ اس علاقے میں 2 مکانات کی مالک تھی، اور اگر انہیں اپنی جائیداد کے بارے میں وصیت کرنی ہی تھی تو وہ صرف ایک مکان کے بجائے اس وصیت میں 2 مکانوں کا ذکر کرتی۔ انہیں وصیت پڑھ کر یقین کی حد تک شک ہوا کہ یہ وصیت کسی ایسے شخص کی طرف سے تحریر کی گئی ہے جو یہ نہیں جانتا کہ کیتھرین 2 گھروں کی مالکن ہے، نہ کہ صرف ایک کی۔ یہ مبینہ وصیت سامنے آنے کے 1 ماہ بعد 7 ستمبر 1998 کو ڈاکٹر ہیرلڈ شپمن کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکام کا اس وقت کہنا تھا کہ انہیں قتل کی تفتیش کے سلسلے میں پوچھ گچھ کے لیے گرفتار کیا گیا ہے، مگر اس تفتیش کے نتیجے میں 200 سے زیادہ قتل کی وارداتوں کی تفصیلات سامنے آئیں۔ ہائیڈ جہاں ڈاکٹر شپمن کا کلینک تھا، وہاں کی آبادی 30,000 تھی اور ان میں سے تقریباً 3,000 افراد ڈاکٹر ہیرلڈ کے مریض تھے۔ کیتھرین کی وکیل بیٹی نے وصیت پڑھ کر جو محسوس کیا تھا، کچھ اسی طرح کا شک اس علاقے میں مرنے والوں کی آخری رسومات کا انتظام کرنے والی اور اس ضمن میں سروس مہیا کرنے والی خاتون ایلن میسی کو بھی ہوا تھا کہ ان کے علاقے میں کچھ غلط ہو رہا تھا، اور اسی شک کی بنیاد پر ایلن میسی نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی ڈیبی کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر ہیرلڈ کے پاس علاج کی غرض سے جانے والے مریضوں میں شرح اموات بہت زیادہ ہے۔ اور ایک اور خطرناک بات جو ایلن نے محسوس کی تھی وہ یہ کہ مرنے والوں میں زیادہ تر خواتین تھیں۔ ایلن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ بات کیسے کریں، کیونکہ ان کے چھوٹے سے گاؤں میں ڈاکٹر ہیرلڈ بہت عزت دار شخص کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ایلن اس بات سے بھی پریشان تھی کہ ایسے آدمی پر الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ ذہن میں بہت سے سوالات لیے ایلن ایک روز ڈاکٹر ہیرلڈ سے ملنے پہنچ گئی اور ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر ہیرلڈ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے اور پھر اٹھے اور اپنی الماری سے متعدد فائلیں نکالیں اور ایلن کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اس رجسٹر میں تمام معلومات موجود ہے، جو لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سے ملاقات کا یہ واقعہ کیتھرین کی وکیل بیٹی کی جانب سے اپنی ماں کی وصیت میں رد و بدل کی شکایت کرنے سے 4 ماہ قبل پیش آیا تھا۔ ہیرلڈ کے شکار افراد میں زیادہ تر متاثرین بوڑھے تھے۔ موت کے بعد ان افراد کی لاشیں بھی پراسرار حالات میں پائی گئیں، یعنی جب ان بوڑھوں کی لاشیں ملیں تو ان میں سے بیشتر صاف ستھرے کپڑے پہنے اور کرسی پر بیٹھے ہوئے ملتے تھے۔ ان میں بڑھاپے کے باوجود کسی جان لیوا بیماری کی کوئی علامت نہیں ہوتی تھی جو ان کی فوری اور اچانک موت کا سبب بن سکتی تھی۔ ڈاکٹر ہیرلڈ اس سے پہلے کئی برسوں سے اپنے مریضوں کو قتل کرتے رہے تھے اور ان کے زیادہ تر شکار تنہا رہنے والے بوڑھے ہوتے تھے۔ ان بوڑھے افراد کے بچے ان سے دور ہوتے تھے اور ڈاکٹر ہیرلڈ انہیں وقت دیا کرتے تھے۔ وہ ان سے باتیں کرتے تھے، ان کے علاج کے لیے ان کے گھر جاتے تھے۔ یہ بوڑھے لوگ اپنے دل کی باتیں ڈاکٹر کو بتا دیا کرتے تھے۔ بظاہر اپنے اسی انسان دوست رویے کی وجہ سے وہ ہائیڈ نامی علاقے میں مشہور ہو گئے اور ان کے مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ڈاکٹر ہیرلڈ کیونکہ مریضوں کے گھر آئے جایا کرتے تھے، اس لیے ان کے حالات سے بخوبی واقف بھی تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کون اکیلا رہتا ہے، کس کے پاس دولت ہے، کس کے بچے ہیں، رشتہ دار اس کی صحت کے بارے میں پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے ہیں۔ ہائیڈ کے لوگ ان پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ کچھ نے تو اپنے گھروں کی چابیاں تک انہیں دے رکھی تھیں۔
ڈاکٹر ہیرلڈ ہائیڈ کے ڈونی بروک میڈیکل سینٹر میں کام کیا کرتے تھے۔ انہیں اس سے پہلے ایک نوکری سے نکالا بھی گیا تھا اور سن 1976 کے آس پاس وہ ہائیڈ میں کام کرنے آئے تھے۔ نئی جگہ آنے سے پہلے ہیرلڈ نے ڈونی بروک ہاسپٹل میں 12 سال تک کام کیا تھا۔ ڈاکٹر ہیرلڈ نے صرف 4 سال کے کام کے بعد ڈونی بروک ہاسپٹل چھوڑ دیا اور ہائیڈ سٹی میں اپنا اسپتال بنا لیا۔ ڈاکٹر ہیرلڈ اتنے مقبول ہو گئے تھے کہ جب انہوں نے اپنا اسپتال کھولا تو ان کے پاس بزرگ مریضوں کی قطار لگ گئی۔ اب آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ پکڑے کیسے گئے۔ جب ڈاکٹر ہیرلڈ کے مریض مسلسل مرتے رہے تو کچھ لوگوں کو شک بھی ہوا۔ ہائیڈ کے ایک اور اسپتال میں کام کرتے ہوئے ڈاکٹر لنڈا رینلز اور راج پٹیل نے پولیس سے معاملے کی تحقیقات کی درخواست بھی کی تھی۔ ان پر شک کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر ہیرلڈ کے بہت سے مردہ مریضوں کو دفن کرنے کے بجائے جلایا جا رہا تھا۔ ان کے رشتہ دار اس کے لیے درخواست کر رہے تھے۔ یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ مسیحوں میں عام طور پر لاشوں کو دفنایا جاتا ہے بجائے جلانے کے۔ ہیرلڈ کے مرنے والے مریضوں کی آخری رسومات میں جلائے جانے کی شرح بہت زیادہ تھی۔ مقامی اصول کے مطابق میت کی آخری رسومات کے لیے درخواست پر 2 ڈاکٹروں کے دستخط لازمی تھے۔ ہیرلڈ ایک ڈاکٹر کے طور پر دستخط کرتے جبکہ دوسرے کے لیے کسی اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر لنڈا رینلز کو شک ہوا کہ ہیرلڈ اپنے مریضوں کو قتل کر رہے ہیں، یعنی وہ ایک ڈاکٹر نہیں قاتل تھا۔ اور وہ یہ کیسے کر رہا تھا، یہ جاننے کے لیے ہم ہیرلڈ کے بچپن اور جوانی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیرلڈ کی پرورش ایک غریب گھرانے میں ہوئی تھی۔ اس کے والد ٹرک ڈرائیور تھے اور والدہ گھریلو خاتون تھی۔ ہیرلڈ پر ماں کا بہت اثر تھا۔ ماں نے ہیرلڈ کو صرف ایک سبق سکھایا تھا کہ اگر وہ غربت سے نکلنا چاہتا ہے تو اچھی تعلیم حاصل کرے۔ ہیرلڈ نے سنجیدگی سے اس ہدایت پر عمل بھی کیا۔ اس کی والدہ کو اس وقت کینسر ہو گیا جب وہ اسکول میں پڑھ رہا تھا اور 1960 کی دہائی میں کینسر کا کوئی مؤثر علاج تھا نہیں۔ اس لیے ڈاکٹرز ماں کو درد کم کرنے کے لیے پین کلر ادویات اور مورفین کے انجیکشن دیتے تھے۔ مورفین کے اس انجیکشن کے بارے میں ہیرلڈ کا تجسس بڑھتا گیا۔ اس دورانیے میں وہ پین کلر ٹیکوں کا بھی عادی ہو گیا۔ ہیرلڈ نے اپنی ماں کی موت کے بعد میڈیکل اسکول میں داخلہ لیا۔ اسی دوران اس کی شادی ہو گئی اور اس کے نشے کی لت بڑھتی چلی گئی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے اسپتال میں ملازمت شروع کی، لیکن نشے نے اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ وہ پہلے اسپتال میں جونیئر سٹاف کے طور پر تعینات ہوا، اس لیے وہ کوئی بڑا شکار نہیں کر سکا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے وہ اسپتال چھوڑ دیا اور ٹاڈ مارڈن نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے ابراہم میڈیکل ہاسپٹل میں نوکری کر لی۔ وہاں وہ اپنے مریضوں کو پین کلر ادویات کی ضرورت سے زیادہ انجیکشنز لگاتا تھا اور بچا ہوا حصہ خود استعمال کرتا تھا اپنے نشے کے لیے۔ لیکن 2 سال کے اندر ہی اس کا کھیل کھل گیا۔ اسپتال کی انتظامیہ کو معلوم ہوا کہ ہیرلڈ نشے کا عادی تھا، چنانچہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ اس کا میڈیکل لائسنس منسوخ ہونے کے قریب آ گیا تو اس نے اس سے بچنے کے لیے 600 پاؤنڈ جرمانہ ادا کیا اور نشے کی لت سے چھٹکارے کے لیے اسے نشے کے علاج کے مرکز جانا پڑا۔ پھر وہاں سے آ کر وہ ہائیڈ میں آباد ہوا، لیکن اس دوران اس کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب وہ دردکش ادویات کی بجائے لوگوں کو مارنے کا عادی تھا۔ پولیس کے اندازے کے مطابق اپنے 27 سالہ کریئر میں ڈاکٹر ہائیڈ نے تقریباً 250 سے 250 کے درمیان مریضوں کا اسی انداز میں قتل کیا۔ کئی دفعہ ایک ہی ہفتے میں ہیرلڈ کے 3 مریض مر جاتے تھے اور کبھی کبھی 2-3 مہینوں تک کوئی بھی ہلاکت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے باوجود 3 دہائیوں تک کسی کو شک نہیں ہوا۔ اتنے سالوں تک یہ چیز کیوں نہیں پکڑی گئی؟ کچھ لوگوں کو شک ہو رہا تھا، لیکن ڈاکٹر ہیرلڈ کا نام اتنا بڑا تھا کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ایسی بات کر سکے۔ اس کی کچھ عادتیں عجیب تھیں۔ اسے کبھی کبھی اچانک غصہ آ جاتا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنے مریض کے گھر جانے یا ان کے خون کے نمونے تک لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ تو جب ڈاکٹر لنڈا رینلز پہلی بار پولیس کے پاس گئیں تو پولیس کو اس کے خلاف کچھ غلط نہیں ملا۔ پولیس نے ریکارڈز دیکھے لیکن انہیں سب کچھ ٹھیک لگا۔ ہیرلڈ کی منصوبہ بندی ایسی تھی کہ 27 سال تک یہ جانتے ہوئے کہ اس پر اکثر شک کیا جاتا ہے، ہیرلڈ کسی کے ہاتھ بھی نہیں آیا۔ شاید ان جیسے واقعات نے ہیرلڈ کو یہ احساس دلایا کہ مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ وہ اسی سرور میں تھا اور اسی دوران اس سے ایک غلطی ہو گئی۔ اس نے کیتھرین گرونڈی کی وصیت کی جعل سازی کی اور اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ ان کی بیٹی ایک وکیل تھی۔
جب پولیس نے اسے پوچھ گچھ کے لیے بلایا تب بھی وہ بضد تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے اور اس کے پاس اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے سارے پروفز ہیں۔ پوچھ گچھ کے دوران وہ پولیس افسران کو طبی حقائق بتاتے ہوئے نظر آتا تھا۔ کیتھرین کی وصیت ایک ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کی گئی تھی، جس کی بنیاد پر پولیس نے ہیرلڈ کا ٹائپ رائٹر ضبط کر لیا اور اس کا تجزیہ کیا۔ اس ٹائپ رائٹر پر چند حروف واضح طور پر ٹائپ نہیں ہوتے تھے اور کیتھرین کی وصیت میں بھی یہی دکھائی دے رہا تھا، جس سے اس شک نے تقویت پکڑی کہ جس ٹائپ رائٹر پر کیتھرین کی جعلی وصیت ٹائپ کی گئی تھی وہ ٹائپ رائٹر ہیرلڈ کا ہی تھا۔ ہیرلڈ پھر بھی اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ جب اس کی مریضہ کیتھرین کو کچھ بھی ٹائپ کرانے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اس سے اپنے ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کرنے کے لیے کہتی تھی، تو اب پولیس کو مزید شواہد درکار تھے۔ بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیتھرین کی مدفون لاش کو نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ پوسٹ مارٹم میں پتا چلا کہ کیتھرین کو ڈائی مورفین کی مہلک خوراک دی گئی تھی۔ اس علاقے میں ڈائی مورفین صرف اسی ڈاکٹر کے پاس دستیاب تھی۔ اس پر ڈاکٹر ہیرلڈ نے دلیل دی کہ وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اور انہوں نے تفتیش کاروں کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے کیتھرین نے ڈائی مورفین کی زیادہ مقدار لے کر خودکشی کر لی ہو۔ پھر بھی کوئی پختہ ثبوت نہیں ملا۔ تاہم جب یہ خبر علاقے میں پھیلی کہ ہیرلڈ پر مورفین کی زیادہ مقدار دے کر اپنے مریضوں کو مارنے کا الزام لگایا گیا تو علاقے کے کئی اور خاندان یہ جاننے کے لیے آگے آئے کہ آیا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی کیا ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ وہ افراد تھے جن کے گھر کی کئی بزرگ خواتین اچانک وفات پا گئی تھیں اور ان کے ڈاکٹر بھی ہیرلڈ ہی تھے۔ اگلے چند ہفتوں میں ایک قتل کی تفتیش 20 مبینہ قتل کی وارداتوں تک بڑھ گئی۔ تفتیش کی غرض سے 3 دیگر خواتین کی لاشیں بھی نکالی گئیں جن کے جسموں میں ڈائی مورفین کی مہلک مقدار پائی گئی۔ پولیس نے ہیرلڈ کے اسپتال پر چھاپا مارا اور ان کے تمام رجسٹر، نوٹ بکس اور کمپیوٹر ضبط کر لیے۔ مریضوں والے رجسٹر میں وہی کچھ درج تھا جو ڈاکٹر ہیرلڈ پولیس کو بتا رہا تھا۔ پولیس کے پاس ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، لیکن ایک فورینسک ایکسپرٹ نے کمپیوٹر کا معائنہ کیا اور مختلف معاملوں سے پردہ اٹھایا۔ یہ ہیرلڈ کی تیسری اور سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہیرلڈ نے اپنے کیے گئے قتل کو چھپانے کے لیے مریضوں کے ریکارڈز میں تبدیلی کی تھی۔ اس نے ایسی دوائیوں کا ذکر کیا جو اس کے مریض نہیں لے رہے تھے اور یہ تاثر پیدا کیا کہ مریض شدید بیمار تھے اور کسی بھی وقت مر سکتے ہیں۔ اس نے پیپر رجسٹر میں تمام ریکارڈز تبدیل کر دیے تھے اور اس میں کوئی غلطی بھی نہیں نظر آ رہی تھی۔ اس نے کمپیوٹر ریکارڈز میں بھی تبدیلیاں کی تھیں، لیکن وہ اس وقت کی نئی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا۔ ہم جانتے ہیں کہ کمپیوٹر پہ کسی بھی دستاویز میں ترمیم کے وقت اسے ٹائم سٹیمپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے فائل میں کتنی بار ترمیم کی گئی ہے، کتنی بار تاریخ، وقت، تعداد، یہ سب بدلا گیا ہے، سب کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن ہیرلڈ کو یہ معلوم نہیں تھا۔ ہیرلڈ کے کمپیوٹر کو چیک کرنے پر یہ تمام معلومات سامنے آئیں اور پولیس کو پختہ ثبوت مل ہی گیا۔ اس کے بعد ہیرلڈ کے خلاف 15 افراد کے قتل کا مقدمہ شروع ہوا۔ ہیرلڈ کی آنکھیں اس دن پھیل گئیں جب پولیس نے اسے کمپیوٹر سے ملنے والے ثبوت دکھائے اور پوچھا۔ اس کا سارا غرور چکنا چور ہو گیا اور شاید یہ پہلا موقع تھا جب اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اب پکڑا جا چکا ہے۔ اس نے کبھی پولیس کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف نہیں کیا۔ یقیناً پولیس کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس اب مضبوط شواہد موجود تھے۔ بہت سے ماہر نفسیات نے قتل کے پیچھے محرکات کا مطالبہ کیا۔ بعض نے کہا ڈاکٹر ہونے کے ناطے ہیرلڈ کو یقین تھا کہ وہ خدا ہے اور اس نے یہ قتل اس تصور کے تحت کیے تھے کہ جو جان دے سکتا ہے وہ جان لے بھی سکتا ہے۔ کچھ کے مطابق ہیرلڈ اپنی ماں کی بے وقت موت کا بدلہ لے رہا تھا۔ ہیرلڈ کو شواہد کی روشنی میں 15 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک وہ زندہ رہے گا وہ کبھی بھی جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حکام کو خدشہ تھا کہ ہیرلڈ جیل میں بھی قتل کا سلسلہ نہیں روک سکے گا اور یہ خدشہ سچ بھی ثابت ہوا کیونکہ ہیرلڈ کے ساتھ جیل میں 2 قیدیوں کو دردکش ادویات کی زیادہ مقدار کی وجہ سے ICU میں داخل کرانا پڑا۔ یہ پین کلر ادویات جیل میں اسمگل کی گئی تھیں۔ ہیرلڈ نے 2004 میں جیل میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ اس نے خودکشی کے لیے بھی وقت کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا۔ چونکہ اس نے ریٹائرمنٹ کی عمر سے پہلے خودکشی کر لی، اس لیے اس کی بیوی اس کی تمام پینشن کی حقدار بن گئی۔